بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کے 4:30 تھے۔ گھر کے کمرے نیم تاریک تھے، ہر شے سوئی ہوئی، لیکن میرا دل جاگ رہا تھا۔ میں نے خاموشی سے مصلی بچھایا، وضو کی نمی ابھی چہرے پر باقی تھی۔ جیسے ہی میں نے تکبیر کہی، کمرے کی خاموشی میں کسی کے قدموں کی دھیمی چاپ گونجی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، مگر پیچھے کوئی نہیں تھا۔ نماز کے بعد قرآن کھولا ہی تھا کہ دیوار کے پار سے کسی کے سسکنے کی آواز آئی، مسلسل ٹوٹی ہوئی سسکیاں۔ میں دبے قدموں سے ساس کے کمرے کے دروازے تک گئی۔ دروازہ بند تھا، مگر اندر سے آوازیں صاف آ رہی تھیں۔ پہلی بار میں نے سوچا شاید کوئی پرانی یاد ہو، مگر پھر یہ معمول بن گیا۔ جب بھی میں سجدے میں جاتی، وہ روتی تو دل میں بے چینی سے ہوتی۔ ان کا ایک ہی جملہ تھا، بار بار سرد لہجے میں، میرے سامنے نماز نہ پڑھا کرو مریم، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ماں جو اپنے بیٹے کی بیوی کو دعائیں دینے کے بجائے اس کی عبادت سے گھبراتی تھیں، ایک الگ ہی دنیا کی لگنے لگی۔ میں جانتی تھی کچھ ہے جو چھپا ہوا ہے، کوئی ایسی بات جو الفاظ سے نہیں خاموشیوں سے بولی جا رہی ہے۔ میرا نام مریم ہے۔ میں نے پہلی بار اللہ اکبر کی آواز ابا کی زبان سے سنی تھی، اور پہلی بار آنکھ کھول کر جو منظر دیکھا وہ ابا کا سجدے میں جھکا ہوا ماتھا تھا۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ اماں ہمیشہ کہتی تھیں کہ جو بچہ فجر میں آنکھ کھولتا ہے اس کے دل میں اللہ اپنا نور ڈال دیتا ہے۔ شاید اسی لیے ہماری آنکھیں وقت سے پہلے سنجیدہ ہو گئی تھیں۔ ہم کھیلتے تھے، ہنستے تھے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی سب کچھ چھوڑ کر مصلی پر آ بیٹھتے۔ ابا کا ایک اصول تھا، نماز چھوڑنے والا گھر سے نعمتیں بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی مار کر، کبھی پیار سے، کبھی کہانیوں کے ذریعے انہوں نے ہمیں نماز کے قریب رکھا۔ میں سب سے بڑی تھی، اس لیے مجھ پر ایک خاموش ذمہ داری تھی کہ چھوٹوں کے لیے مثال بنوں، اور مجھے اس پر فخر تھا۔ مریم بیٹا، قرآن آج مکمل ہوا؟ جی ابا، آج سورۃ یوسف ختم کی۔ ماشاءاللہ، اللہ تجھے یوسف جیسا حسن دے اور دل بھی ویسا ہی نرم رکھے۔ میرے ابا کی دعائیں ہمیشہ خاص ہوتی۔ ان کا ہاتھ میرے سر پر ہوتا تو لگتا جیسے آسمان کی چھاؤں میسر آ گئی ہو۔ میں اماں کی مدد کرتی، گھر کے کام سیکھتی، ساتھ ہی نماز، روزہ اور قرآن کی پابند رہتی۔ مجھے یاد ہے جب پہلی بار میرے ماتھے پر سجدے کا نشان آیا تھا، ابا کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، یہ نشان شہزادیوں پر ہوتا ہے، وہ جو رب کی بادشاہت کو مانتی ہیں۔ میرے رشتے آنے لگے تھے۔ اماں ہر بار کہتی، کچھ بھی ہو، لڑکا نیک ہونا چاہیے، مال جائیداد سب کچھ ثانوی ہے، اصل چیز دین ہے۔ ابا اکثر نماز کے بعد دعا کرتے، یا اللہ میری بیٹی کو نیک سسرال عطا کر، جہاں تیرا ذکر ہو، جہاں وہ محفوظ ہو۔ ایک دن ابا کے ایک دوست نے کہا، بھائی جان، ایک رشتہ ہے، لڑکا انجینئر ہے، اکلوتا ہے، دیندار گھرانہ ہے۔ ابا کی آنکھوں میں ایک سکون اتر آیا۔ اگر واقعی دیندار ہے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ لڑکے کا نام نوید تھا۔ ہم نے تصویر دیکھی، بڑوں نے بات چیت کی، ابا کو لڑکے کے اخلاق نے قائل کر لیا۔ مریم، یہ رشتہ مجھے ٹھیک لگتا ہے، دیندار گھر ہے، لڑکا نماز پڑھتا ہے، سمجھدار ہے۔ میں نے ابا کی رضا میں اپنی رضا ڈھونڈ لی۔ مجھے کبھی ضد کرنا سکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اماں نے میری قرآن پاک کی تلاوت کی آواز ریکارڈ کر کے جہیز میں رکھی۔ کہتی تھیں، جہاں جائے گی اللہ کا کلام ساتھ جائے گا۔ میرے کپڑوں سے زیادہ میری دعاؤں کا سامان تیار ہو رہا تھا۔ اماں نے مجھے وہ مصلی دیا جس پر انہوں نے میری پیدائش کے بعد نفل ادا کیے تھے۔ رخصتی کے دن ابا نے مجھے گلے لگایا تو ان کا کندھا بھیگ چکا تھا۔ مریم، اس گھر کو اپنے سجدوں سے روشن کرنا۔ اگر کبھی سجدے سے دل ہٹے تو یاد رکھنا، تمہارے ابا کی دعا تمہارے ساتھ ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھی تھی، نیا سفر شروع ہونے کو تھا۔ میرا دل مطمئن تھا کہ جس بنیاد پر یہ رشتہ جڑا ہے وہ اللہ کا نام ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ جس گھر میں جا رہی ہوں وہ بھی سجدوں کی مہک سے روشن ہوگا، مگر انسان کی آنکھ سب کچھ نہیں دیکھ سکتی۔ کچھ حقیقتیں روشنی سے دور بھی جنم لیتی ہیں۔ اس وقت میں یہ نہیں جانتی تھی کہ جس سجدے کو میں اپنی طاقت سمجھتی تھی وہی میرے لیے آزمائش بن جائے گا۔ لیکن اس دن، اس لمحے میں صرف خوش تھی، اللہ کی بندی ہونے پر، ایک نیک بیٹی ہونے پر، اور ایک ایسی زندگی کی شروعات پر جس کا آغاز ایک دعا سے ہوا تھا۔
شادی کی رات خاموش تھی، وہ خاموشی جو کسی نئی شروعات سے پہلے فضا میں تیرتی ہے۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو نوید پہلے سے موجود تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جیسے وہ کسی انجینئر کے پروجیکٹ کی منصوبہ بندی کر رہا ہو۔ میں نے سلام کیا تو اس نے مختصر سا جواب دیا، وعلیکم السلام۔ پہلی بات چیت میں رسمی سا لہجہ تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا، نئی جگہ، نیا ماحول، سب کچھ وقت مانگتا ہے۔ اگلے دن صبح سویرے آنکھ کھلی تو میں نے پہلی بار اپنے سسرال کے گھر کی اذان سنی۔ گھڑی پر نظر پڑی، 5 بج رہے تھے۔ میں اٹھی، وضو کیا اور کمرے میں مصلی بچھا کر نماز فجر ادا کی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، باہر روشنی تھی مگر کوئی حرکت نہ تھی۔ سوچا شاید سب سوئے ہوئے ہیں۔ نماز کے بعد قرآن کھولا اور روز کی طرح سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ ابھی آدھی سورت مکمل کی تھی کہ باہر سے برتنوں کی کھنکنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے قرآن بند کر کے باہر آئی۔ ساس کچن میں تھیں۔ السلام علیکم اماں۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا، پھر جیسے چونک گئی۔ وعلیکم السلام، تم اتنی صبح جاگ گئی ہو؟ جی، فجر کے لیے۔ انہوں نے نظریں چرائیں۔ ہم یہاں تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ مجھے لگا شاید وہ شرمندہ ہو رہی ہیں کہ میں اجنبی ہوں اور گھر کے نظم سے نابلد۔ میں نے بات بدلی، میں ناشتہ بنا لیتی ہوں، آپ بس بتا دیں کیا پکانا ہے۔ وہ بولی، نہیں نہیں، تم مہمان ہو ابھی۔ لیکن اگلے دن بھی یہی ہوا۔ میں فجر کے لیے اٹھی، نماز پڑھی، قرآن پڑھا اور اماں کو پھر سے کچن میں پایا۔ ان کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، بس ایک خالی پن تھا۔ انہوں نے اس بار مجھ سے نظریں نہیں ملائیں۔ نوید صبح دیر سے اٹھا۔ جب میں نے کہا، آپ نماز کے لیے نہیں اٹھتے؟ تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، صبح نیند سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں۔ میں تھوڑا حیران ہوئی، لیکن خاموش رہی۔ شاید تھکاوٹ ہو یا عادت ایسی ہو۔ میں دن بھر گھر کے کاموں میں ساس کا ہاتھ بٹاتی، کھانا پکاتی، صفائی کرتی اور اپنی نماز کا وقت کبھی ضائع نہ ہونے دیتی۔ رات کو سونے سے پہلے اماں کے پاؤں دباتی، وہ کچھ نہ کہتی، صرف چپ چاپ لیٹی رہتی۔ ایک دن جب میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اماں میرے پاس سے گزریں اور لمحہ بھر کے لیے ٹھٹکی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن زبان کو تالا لگا ہو۔ ان کے قدموں کی چاپ رکی، پھر دوبارہ بڑھ گئی۔ نوید کے ساتھ بات چیت زیادہ نہ ہوتی، وہ زیادہ وقت موبائل میں مصروف رہتا یا کسی کال پر ہوتا۔ کبھی کبھی رات کو دیر سے آتا، کہتا دوست کے ساتھ کام تھا۔ میں سمجھنے کی کوشش کرتی کہ شاید ابھی سب کچھ سیٹ ہو رہا ہے، تھوڑا وقت لگے گا۔ ایک دن دوپہر کو میں کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ اماں نے کہا، تم روز یہ قرآن پڑھتی ہو؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، جی، ابا نے کہا تھا کہ قرآن کو روز کا ساتھی بنا لو۔ انہوں نے چائے کا کپ ہاتھ میں لیا اور بنا کچھ کہے کمرے میں چلی گئی۔ نوید کی بہن ایک دن ملنے آئی۔ اس نے مجھ سے کہا، تم بہت مختلف ہو، آج کل کون اتنا دیندار ہوتا ہے؟ اماں تو پہلے دن سے حیران ہیں تمہارے انداز پر۔ میں نے بس اتنا کہا، جیسے تربیت ہو ویسا ہی کردار بنتا ہے۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ میں نے گھر کے ہر فرد کا اندازہ لگا لیا تھا، سب اپنے کاموں میں مصروف، عبادات سے دور، اور دین کا ذکر گویا ایک پرانی کتاب جیسا ہو جو الماری کے کسی کونے میں دھری ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ نوید جو ابا کو بہت اچھا لگا تھا، جو دیندار کہلایا گیا، وہ نماز کے قریب ہی نہیں جاتا تھا۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے کہا، نوید، میں نے کبھی آپ کو فجر کے لیے اٹھتے نہیں دیکھا، آپ نے کہا تھا کوشش کریں گے۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے بولا، مریم، میں نے کبھی کہا نہیں کہ میں بہت دیندار ہوں، تمہیں جو کرنا ہے کرو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اس کی بات واضح تھی، لیکن میں نے اپنی طرف سے وضاحت دی، میں زبردستی نہیں کر رہی، بس چاہتی ہوں ہم دین کے معاملے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ نوید نے تھوڑی دیر مجھے دیکھا اور پھر چہرہ موڑ کر بولا، مجھے اس پر بات نہیں کرنی۔ میں خاموش ہو گئی۔ کچھ سوال دل میں اٹھے لیکن اندر ہی دبا دیا۔ اگلے دن صبح جب میں فجر کی نماز ادا کر رہی تھی، میرے کانوں میں دھیمی سی سسکیوں کی آواز آئی۔ میں نے نماز مکمل کی، دعا ختم کی اور پلٹ کر دیکھا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا اور باہر کوئی تیز قدموں سے دور جا رہا تھا۔ میں باہر نکلی تو دیکھا کہ ساس اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ ان کے قدم ٹگمگا رہے تھے، جیسے زمین پر بوجھ ہو۔ دروازہ بند ہوا، پھر اندر سے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ کچن میں جا کر چائے بنائی اور ان کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اماں؟ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ کہا، چائے بنا لی ہے، آپ آ جائیں۔
اندر سے بس ایک لفظ آیا، نہیں چاہیے۔ سارا دن وہ کمرے میں ہی رہی۔ میں نے کچھ نہ کہا، لیکن دل میں خلش سی اتر گئی تھی۔ اگلے دن پھر وہی ہوا۔ میں فجر کی نماز میں تھی اور پھر وہی سسکیاں۔ اس بار آواز کچھ زیادہ تھی۔ نماز کے بعد میں نے ہمت کی اور ان کے کمرے میں چلی گئی۔ اماں، آپ رو رہی تھیں، خیریت؟ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا سکی، بس اتنا بولی، تمہارے سامنے کچھ نہیں چھپاؤں گی، لیکن ابھی مت پوچھو۔ میں پیچھے ہٹ آئی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب بے چینی تھی۔ ان کا رویہ ہر روز بدلتا جا رہا تھا۔ وہ مجھ سے کترانے لگی، جیسے میرے سجدے انہیں یاد دلاتے ہوں کہ کچھ چھپا ہوا ہے۔ ایک دن نوید گھر پر تھا۔ میں نے کہا، نوید، اماں کو کیا ہوا ہے؟ وہ جب بھی میں فجر پڑھتی ہوں روتی ہیں، کوئی پریشانی ہے؟ نوید نے سر جھٹک کر کہا، ان کے سامنے نماز نہ پڑھا کرو، بس اتنا کافی ہے۔ لیکن کیوں؟ نماز تو نیکی ہے، ان کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ نوید نے آہستہ سے کہا، میں یہ بات بار بار نہیں دہرا سکتا، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اس کی بات میرے لیے ایک اور دروازہ بند کرنے جیسی تھی۔ میں نے اب کچن میں یا صحن میں نماز پڑھنا شروع کر دی، لیکن دل میں سوال اور بڑھتے گئے۔ ایک شام جب میں اماں کے ساتھ سبزی کاٹ رہی تھی، انہوں نے اچانک کہا، مریم، تمہیں کبھی یہ احساس ہوا کہ جو چیز تمہیں سکون دیتی ہے وہ کسی اور کو درد دے سکتی ہے؟ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ نماز سے کسی کو کیا درد ہو سکتا ہے اماں؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہیں، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں حیرت میں پڑی رہی۔ چند دن بعد جب میں کپڑے طے کر رہی تھی، دراز میں سے ایک پرانی نوٹ بک نکل آئی۔ اندر قرآن کے ترجمے لکھے ہوئے تھے اور کچھ دعائیں۔ نیچے ایک صفحے پر ہاتھ سے لکھا تھا، یا اللہ، مجھے صبر دے، ہدایت دے اور میرے دل کو سکون دے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ اماں کے ہی ہاتھ کا لکھا ہے۔ میرے دل میں ان کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی، لیکن ساتھ ہی ایک سوال بھی، آخر ایسی کون سی تکلیف ہے جو انہیں نماز سے نفرت کی حد تک لے آئی؟ میں نے اگلے دن ان سے بات کی، اماں، اگر کچھ ایسا ہے جو آپ کو تکلیف دیتا ہے تو مجھے جاننا چاہیے، میں آپ کی بہو ہوں، بیٹی جیسی ہوں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، مریم، کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے نکل جائیں تو اور بڑھ جاتے ہیں، تمہیں وقت پر سب معلوم ہو جائے گا۔ اس دن کے بعد میں نے ان کے چہرے کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ ان کی خاموشی بولنے لگی تھی، ان کی آنکھوں میں چھپا خوف اور وہ کچھ کہہ نہ سکنے کی مجبوری، سب کچھ واضح ہوتا جا رہا تھا۔ گھر میں کچھ ایسا تھا جو سب چھپانا چاہتے تھے، لیکن میرے دل میں ایک ہی بات تھی، سچ کو جتنا چھپایا جائے وہ اتنا ہی واضح ہو جاتا ہے، اور سچ میرے سجدے کے سامنے کھڑا ہو رہا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے صحن میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ دل پر بوجھ تھا، لیکن میں نے ان کے درد کو نظر انداز نہیں کیا۔ میں ان کے کمرے میں روز جاتی، چائے دیتی، دوا دیتی، مگر وہ پہلے جیسی نہ رہی۔ ان کا رویہ بدل چکا تھا۔ وہ میرے سامنے کم آتی، مجھ سے زیادہ بات نہ کرتی۔ ایک دوپہر جب میں صحن میں تلاوت کر رہی تھی، ان کی آواز آئی، مریم۔ میں فوراً اٹھی، جی اماں، یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ سورۃ رحمان۔ چھوڑ دو، مجھے سنائی مت دیا کرو۔ اب یہ محض نماز نہیں رہی تھی، قرآن کی تلاوت بھی انہیں تکلیف دیتی تھی۔ میں نے نوید سے دوبارہ بات کی، کیا تمہارے گھر میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو دین سے اتنی دوری کی وجہ بنا؟ نوید نے جھنجھلا کر کہا، مریم بس کرو، ایک ہی بات بار بار کیوں کرتی ہو؟ تم اپنی عبادت کرو، دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو چھپایا جا رہا ہے۔ میں نے اماں کے انداز کو نوٹ کرنا شروع کیا۔ وہ اکثر کسی پرانی تصویر کو دیکھتی تھیں، پھر جلدی سے الماری میں رکھ دیتی تھیں۔ کبھی کبھی ان کی آنکھیں کسی خیال میں ڈوبی ہوتی، جیسے کوئی ماضی کا دروازہ کھلتا ہو۔ میں نے سوچا، اگر وہ کچھ نہیں بتا رہی تو مجھے خود کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ صرف جذبات کا مسئلہ نہیں رہا تھا، یہ ایمان اور زندگی کے بیچ کی کشمکش بن چکی تھی، اور میں سچ جانے بغیر اس کشمکش کو ختم نہیں ہونے دوں گی۔ نوید آفس سے واپس آیا تو میں نے چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کس انداز میں بات شروع کروں۔ جب وہ موبائل میز پر رکھ کر صوفے پر بیٹھا تو میں پاس جا کر بولی، نوید، میں ایک بار پھر وہی بات کرنے والی ہوں جو شاید تم سننا نہیں چاہتے۔ اس نے کپ سے گھونٹ لیا، پہلے ہی بتا دیا تو شاید غصہ کم آئے گا۔ بولو۔ امی نے آج پھر مجھے منع کیا کہ ان کے سامنے نماز نہ پڑھوں، اس بار تلاوت پر بھی اعتراض کیا۔ نوید، مجھے ان کی تکلیف سمجھ میں نہیں آ رہی، اور تم کچھ بتاتے بھی نہیں۔ نوید نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولا، مریم،
بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں کھولنے سے بدبو آتی ہے، بہتر ہے انہیں بند رہنے دو۔ لیکن کب تک؟ میں تمہاری بیوی ہوں، اس گھر کا حصہ ہوں۔ اگر کوئی راز ہے جو ہر نماز کے وقت میری طرف انگلی اٹھاتا ہے تو مجھے اس کا حق ہے کہ میں جانوں۔ نوید نے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ امی نے جو کہا ہے وہی میری بات ہے، ان کے سامنے عبادت نہ کیا کرو۔ تو کیا میں چھپ چھپ کر نماز پڑھوں جیسے کوئی جرم کر رہی ہوں؟ مریم، تمہیں پتہ ہے تم جب نماز پڑھتی ہو اماں کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، انہیں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یہ جذباتی رد عمل ہے۔ لیکن جذباتی رد عمل نماز پر کیوں؟ کیا تمہیں معلوم ہے وہ کیوں روتی ہیں؟ نہیں، اور میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ نوید کی بے نیازی میرے دل کو زخمی کر گئی۔ میں نے کہا، تو تمہیں فرق نہیں پڑتا کہ تمہاری ماں اللہ کی عبادت دیکھ کر تڑپتی ہے؟ نوید نے چہرہ پھیر لیا۔ مریم، تم یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو، ہر کسی کا ایمان مختلف ہوتا ہے۔ امی کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے ان کا خدا سے رشتہ توڑ دیا ہے، وہ تمہارا دیندار ہونا برداشت نہیں کر پاتی، تو ان کے لیے حل یہ ہے کہ میں بھی نماز چھوڑ دوں؟ نہیں، لیکن تمہارے سجدے ان کے زخموں کو کریدتے ہیں۔ کیا تم اتنی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ چند منٹوں کے لیے ان کے سامنے نہ جاؤ؟ میں خاموش ہو گئی۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ نوید اٹھا اور بیڈ روم کی طرف چلا گیا۔ میں صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ آسمان پر ہلکے بادل تھے، چاند کے گرد ایک ہالہ سا بنا ہوا تھا، شاید ویسا ہی ہالہ جیسے نوید اور اس کی ماں کے گرد لپٹا ہوا کوئی راز تھا۔ اگلے دن میں نے اپنے معمول کو بدل دیا۔ فجر کی نماز میں نے چھت پر جا کر ادا کی۔ میں نے سوچا شاید یہ قدم حالات کو بہتر کرے گا، لیکن اماں کا رویہ ویسا ہی رہا۔ وہ میرے قریب آنے سے بھی گریز کرنے لگی۔ دوپہر میں جب اماں کچن میں تھیں، میں نے نوید سے دوبارہ بات کی۔ اگر تمہارے گھر میں کوئی پرانا واقعہ ہے جس کا تعلق دین سے ہے تو مجھے جاننا ہے، میں کوئی تماشائی نہیں ہوں، اس گھر کی فرد ہوں۔ نوید نے کہا، تم زبردستی کر رہی ہو، یہ بات تمہارے فائدے میں نہیں ہے۔ تو کیا اس گھر میں سچ بولنا نقصان دہ ہے؟ ہاں، جب سچ کسی کو توڑ دے تب۔ میں نے اس جواب کو دل میں محفوظ کر لیا۔ اس رات اماں کا چہرہ زیادہ پسمردہ لگ رہا تھا۔ وہ ایک پرانی صندوقچی لیے بیٹھی تھی۔ میں نے دور سے دیکھا، اندر کچھ پرانی تصاویر تھیں۔ ان کی نظریں ایک تصویر پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کچھ دیر بعد آنکھوں سے آنسو صاف کر کے وہ تصویر واپس رکھ کر اٹھ گئی۔ میں نے اس رات نوید سے کہا، اگر تم نہیں بتاؤ گے تو میں خود سچ تلاش کروں گی، اور اس بار میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ نوید نے تلخی سے کہا، مریم، اس ضد میں تم خود کو نقصان پہنچا بیٹھو گی، تو تمہیں میرا نقصان منظور ہے مگر سچ سامنے آنا نہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس رات تہیہ کر لیا کہ جو بھی راز چھپا ہے وہ مجھے معلوم کرنا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کسی اور سے مدد لینی پڑے یا کسی اور دروازے پر دستک دینی پڑے۔ میں خود کو اور اپنی نماز کو خاموشی میں دفن نہیں کر سکتی تھی۔ اب یہ معاملہ صرف جذبات کا نہیں، ایمان اور وجود کا تھا۔ نوید کے جواب اور اماں کے رویے کے بعد میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب خاموشی کافی ہو چکی ہے۔ میں نے جس دین کے لیے اپنی زندگی کو سنوارا، اب اسی دین سے مجھے محروم رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میں خود سے لڑ سکتی تھی لیکن اندھیرے سے نہیں۔ مجھے روشنی کی ضرورت تھی، اور وہ روشنی میرے ماموں حارث کے پاس تھی۔ حارث ماموں جامعہ میں استاد تھے، ایک سادہ مگر علم دوست انسان۔ میں نے انہیں کال کی، حارث ماموں، مجھے آپ سے ایک بہت اہم بات کرنی ہے۔ انہوں نے فوراً جواب دیا، مریم، اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، میں آج شام تمہارے گھر آ جاتا ہوں۔ میں نے موقع پر سوچا کہ انہیں زیادہ کچھ نہیں بتاؤں، صرف اتنا کہا، کچھ ایسا ہے جو آپ کو خود دیکھنا ہوگا۔ شام کو جب حارث ماموں آئے، اماں کچن میں تھیں، نوید آفس سے واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا، پانی دیا اور کہا، آپ کو اماں سے ملنا ہوگا، صرف ایک بار ان سے بات کیجیے گا، شاید آپ سمجھ جائیں کہ مجھے کس بات کا دکھ ہے۔ ماموں نے گردن ہلائی، میں مل لیتا ہوں۔ میں نے اماں کو آواز دی، اماں، میرے ماموں آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اماں نے باہر جھانکا، پھر چند قدم آگے بڑھیں۔ جیسے ہی ان کی نظر حارث ماموں پر پڑی، وہ ایک دم رک گئی۔ چند لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر اچانک اماں کا چہرہ زرد پڑ گیا، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اور ان کی سانسیں تیز ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر کہا، اماں، آپ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، بس جلدی سے کچن کی طرف پلٹ گئی۔ میں ان کے پیچھے جانا چاہتی تھی کہ حارث ماموں نے میرا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ مریم،
میں جا رہا ہوں، لیکن آپ آئے ہیں، کچھ تو بتائیں۔ ابھی کچھ نہیں کہنا، بس اجازت دو۔ میں حیران رہ گئی۔ ان کے چہرے پر وہ سکون نہیں تھا جو ان کے علم کی علامت ہوتا تھا۔ وہ بوکھلائے ہوئے تھے، جوتے پہنے، سلام کیا اور دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ میرے دل میں بے چینی پھیل گئی۔ اگلی صبح میں نے انہیں دوبارہ کال کی۔ ماموں، آپ نے تو کچھ بتایا ہی نہیں، کیا ہوا تھا کل؟ ان کی آواز بہت سنجیدہ تھی۔ مریم، تمہیں جو کہنے جا رہا ہوں اسے ہلکے میں نہ لینا۔ میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ جتنا جلد ممکن ہو نوید سے علیحدگی اختیار کر لو۔ کیا؟ میری آواز کانپ گئی۔ ہاں، تم جس گھر میں ہو وہ کسی عام آزمائش میں نہیں۔ میں اس معاملے میں کچھ بھی اور نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر تم میری بہن ہو تو میری بات پر عمل کرو۔ لیکن ماموں، میں کچھ سمجھی نہیں۔ آپ تو بس ایک نظر ڈال کر چلے گئے۔ وہ ایک نظر کافی تھی مریم۔ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جن پر وقت نہیں، عذاب لکھا ہوتا ہے۔ تم میری بات پر اعتماد کرو اور وہاں سے نکل جاؤ۔ کال بند ہو گئی۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ سارا جسم سن ہو چکا تھا۔ کیا واقعی بات اتنی سنگین ہے؟ میں سوچنے لگی کہ اگر ایک عالم دین محض ایک ملاقات پر اتنا بڑا مشورہ دے رہا ہے تو بات معمولی نہیں ہو سکتی۔ دوپہر کو جب میں اماں کے کمرے میں گئی، وہ گمسم بیٹھی تھیں۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، اماں، آپ حارث بھائی کو جانتی تھیں؟ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا، جیسے میں نے کسی راز کو چھو لیا ہو، پھر نظریں چرا لیں۔ نہیں، میں نے انہیں پہلی بار دیکھا، لیکن آپ کا چہرہ بتا رہا تھا کہ کچھ پہچان تھی۔ بس کہا نا، پہلی بار دیکھا۔ یہ وہ جواب تھا جس نے میرے شکوک کو مزید پکا کر دیا۔ رات کو نوید آیا تو میں نے ساری بات اسے بتا دی۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی کسی کو بلانے کی؟ یہ گھر تماشا گاہ ہے؟ تو کیا تم چاہتی ہو کہ میں اس بے یقینی کے ساتھ زندگی گزارتی رہوں؟ تم نے خود تو کبھی کچھ نہیں بتایا۔ نوید نے دروازہ زور سے بند کیا۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن میرے ماں باپ پر انگلی اٹھائی تو برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اب دفاعی نہیں بلکہ حملہ آور ہو چکا ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب یہ صرف اماں کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ نوید بھی سچ چھپانے میں برابر کا شریک ہے۔ ماموں کی باتوں نے میرے دل میں ایک ایسا سوال ڈال دیا تھا جو اب صرف سوال نہیں رہا تھا، ایک مشن بن چکا تھا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں نوید سے علیحدگی اختیار کروں، مگر کوئی وجہ نہیں بتائی۔ اماں کا رویہ، نوید کی خاموشی اور حارث ماموں کا خوف، یہ سب کسی ایک پوشیدہ حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ گھر میں پہلی بار میں نے خود سے قرآن خوانی کا اہتمام کیا۔ سوچا تھا کہ اماں کے دل کو کچھ سکون ملے گا، نوید بھی شامل ہوگا اور گھر کے ماحول میں برکت اترے گی۔ محلے کے چند بچے جو مدرسے میں پڑھتے تھے انہیں بھی بلوایا۔ صحن میں فرش بچھایا گیا اور قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز ہوا۔ بچے اونچی آواز میں سورتیں پڑھنے لگے، ہر ایک ہی آواز الگ مگر دل کو چھو لینے والی۔ فضا میں عجیب سے روحانیت بھرنے لگی تھی۔ میں دروازے کے قریب کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی سورۃ یاسین کی تلاوت شروع ہوئی، اندر سے اماں کے کمرے سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی۔ سب بچے رک گئے۔ ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ میں دوڑ کر اماں کے کمرے میں پہنچی تو وہ زمین پر بیٹھی تھیں، ہاتھوں سے سر تھامے، آنکھیں وحشت سے پھیلی ہوئی۔ وہ چیخ رہی تھیں، بند کرو یہ آوازیں، بند کرو، میں جل رہی ہوں، میری روح جل رہی ہے۔ میں نے بچوں کو اشارہ کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں اور اماں کو سہارا دے کر بیڈ پر لٹا دیا۔ ان کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی شدید اذیت میں ہو۔ وہ بار بار کہتی جا رہی تھیں، یہ قرآن کی آواز مجھے یاد دلا دیتی ہے، مجھے میرا جلا ہوا بچہ یاد آتا ہے۔ مریم، تمہیں نہیں پتا تم کیا کر رہی ہو۔ میں نے اماں کو پانی پلایا، ان کے ہاتھ تھامے، دل ہی دل میں دعا کی کہ ان پر جو بھی بوجھ ہے وہ اتر جائے، لیکن ایک بے چینی کا سایہ پورے گھر پر چھا چکا تھا۔ میں نے بچوں کو کھانے کی طرف متوجہ کیا تاکہ ماحول تھوڑا نارمل ہو جائے۔ میں نے نیاز کے لیے خود بریانی بنائی تھی، نیت کی تھی کہ آج کی تلاوت کے بعد بچوں کو کھلاؤں گی تاکہ اجر ملے اور گھریلو بابرکت فضا قائم ہو۔ جیسے ہی میں نے نیاز کے برتن کھولے، ایک تیز ناگوار بدبو نے ناک پر حملہ کیا۔ میں نے سمجھا شاید سالن کا ڈھکن زیادہ دیر بند رہنے سے بھاپ کی وجہ سے بو آ رہی ہو، لیکن جب چمچ چلا کر اندر جھانکا تو کھانے کا رنگ بدلا ہوا لگ رہا تھا، جیسے گوشت گلنے کی بجائے سڑ گیا ہو۔ میں نے جلدی سے برتن ایک طرف کیا اور باقی خواتین کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کچھ نہ کہیں۔ بچے بھوک میں بار بار پوچھ رہے تھے، آنٹی کھانا کب ملے گا؟ اور میں حیران کھڑی تھی کہ ایک نیت کے ساتھ بنا کھانا
جو 2 گھنٹے پہلے تک مہک رہا تھا اب تعفن سے بھر گیا تھا۔ میرے دل میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا، کیا یہ سب کچھ محض اتفاق ہے یا واقعی اس گھر میں کچھ ایسا ہے جو قرآن کی آواز کو برداشت نہیں کر سکتا؟ میں نے تہیہ کیا کہ اس گھر کی ہر وہ چیز کھنگالوں گی جو مجھے کسی اشارے تک پہنچا سکے۔ اگلے دن جب نوید آفس چلا گیا اور اماں کسی عزیز کے گھر گئی تھی تو میں نے موقع غنیمت جانا۔ میں سیدھی اس اسٹور روم میں گئی جہاں پرانی چیزیں رکھی تھیں۔ ایک وہ سیدھا سا صندوق پڑا تھا جس کے کنارے دیمک زدہ تھے۔ میں نے احتیاط سے اسے کھولا۔ اندر کپڑوں کے نیچے پرانی کتابیں، چند خط اور کچھ تصاویر تھیں۔ میں نے سب کچھ ایک طرف کر کے ایک ایک چیز دیکھنی شروع کی۔ پھر اچانک ایک سفید لفافہ نظر آیا جس پر نہ تاریخ تھی نہ نام۔ اندر ایک تصویر تھی۔ میں نے اسے نکالا۔ تصویر ایک 5 سالہ بچے کی تھی جو نیلے رنگ کی قمیض میں مسکرا رہا تھا۔ تصویر بہت پرانی تھی، کنارے سے کچھ پھٹی ہوئی، مگر جو بات سب سے چونکا دینے والی تھی وہ تصویر کے پیچھے لکھا ایک جملہ تھا، آخری امید بھی چھن گئی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ بچہ کون تھا؟ نوید تو ایسا نہیں لگتا تھا۔ اس کی بچپن کی تصویریں میں نے دیکھی تھیں۔ یہ چہرہ الگ تھا، آنکھیں گول، ناک ذرا سا تیکھا اور ماتھے پر ہلکی سی لکیریں۔ میں نے تصویر کو دوبارہ غور سے دیکھا۔ وہ تصویر عام نہیں تھی، اس میں ایک عجیب طرح کی چپ تھی، جیسے وہ بچہ بھی کچھ کہنا چاہتا ہو۔ میرے دل میں کئی سوال اٹھنے لگے۔ کیا یہ بچہ اماں کا تھا یا نوید کا بھائی یا کوئی اور؟ میں نے باقی صندوق کو بھی کھنگالا مگر کوئی اور سرا نہ ملا۔ بس چند اسکول کی کاپیاں تھیں جن پر بچوں کی لکھائی تھی اور ایک چھوٹا سا کھلونا ٹرک۔ اس کے پہیوں پر گرد جمی ہوئی تھی۔ میں نے وہ تصویر اپنے کمرے میں لے جا کر دراز میں رکھ دی۔ اس وقت اماں واپس آ چکی تھی۔ ان کا موڈ نارمل لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کچھ ہلکی بات کروں۔ اماں، آپ کبھی بچے کے پرانے البمز دیکھتی ہیں؟ نوید کی بچپن کی تصویریں کافی دلچسپ ہیں۔ اماں نے ایک پل کے لیے میری طرف دیکھا، پھر نظریں موڑ لیں۔ نہیں، وہ سب چیزیں کب کی رکھ دی ہیں، اب ان پر کیا دیکھنا۔ کبھی دل نہیں کرتا پرانے وقت یاد کرنے کو؟ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جنہیں یاد کر کے صرف درد ملتا ہے، خوشی نہیں۔ میں نے تصویر کا ذکر نہیں کیا۔ میں چاہتی تھی کہ پہلے سچائی کا کچھ اور پہلو ملے، تبھی کچھ پوچھوں۔ اگلے دن جب نوید آفس سے آیا تو میں نے اس کے ساتھ بچپن کی بات چھیڑی۔ تمہارے بچپن کا کوئی خاص دوست تھا یا کوئی بھائی؟ نوید نے چونک کر کہا، نہیں، میں اکلوتا تھا۔ دوست تو بہت تھے لیکن کوئی خاص نہیں۔ کبھی کسی کا نام سنا ہو جیسے آصف یا سلمان؟ نہیں، کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس ایسے ہی کچھ پرانی چیزیں دیکھی تھی، دماغ میں سوال آ گئے۔ نوید نے کچھ نہیں کہا، بس موبائل پر مصروف ہو گیا۔ میری الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ تصویر، وہ جملہ، اماں کا رویہ، سب کچھ ایک سانچے میں فٹ ہو رہا تھا، لیکن وہ سانچہ کیا تھا یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگلی صبح اماں چائے پی رہی تھی۔ میں نے ان کے سامنے وہی کھلونا ٹرک رکھا جو صندوق سے نکالا تھا۔ یہ کسی بچے کا کھلونا ہے، بڑا پرانا ہے، نوید کا ہے۔ اماں نے اس پر نظر ڈالی اور لمحے بھر کے لیے ان کا چہرہ جیسے پتھر ہو گیا۔ یہ کہاں سے ملا؟ اسٹور میں، پرانی چیزوں کے ساتھ۔ واپس رکھ دو اور آئندہ ان چیزوں کو ہاتھ نہ لگانا۔ لیکن اماں، یہ تو یادیں ہوتی ہیں، آپ کیوں نہیں چاہتی کہ… بس، کہا نا، مت چھیڑو وہ چیزیں۔ ان کا لہجہ سخت تھا اور اس بار وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ ان کے پیچھے بند ہوتا دروازہ میرے لیے اور بھی سوال کھول گیا۔ دوپہر کے قریب اماں کو اچانک چکر آ گیا۔ ان کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ نوید آفس میں تھا۔ میں نے فوراً رکشہ بلایا اور انہیں قریبی اسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کچھ ابتدائی ٹیسٹ تجویز کیے اور ہدایت دی کہ انہیں فوری آرام دیا جائے۔ اماں کو جنرل وارڈ کے خاموش کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے میری طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہوں، پھر وہی تم ہو جس کے سامنے میرے اندر کا ہر زخم کھل جاتا ہے۔ میں نے ان کے لیے پانی کا گلاس بڑھایا تو انہوں نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد پی لیا۔ میں خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اندر ایک کشمکش جاری تھی، پر میں جانتی تھی یہ وقت مناسب نہیں کہ کوئی سوال کیا جائے۔ شام کی اذان ہوئی تو میں نے پرس سے وضو کا کپ نکالا، وضو کیا اور اسپتال کے کمرے کی طرف چھوٹا سا کپڑا بچھا کر نماز شروع کی۔ جیسے ہی میں نے قیام باندھا، اماں کی سسکیوں کی آواز آنے لگی، پہلے ہلکی، پھر دھیرے دھیرے بڑھتی گئی۔ نماز کے دوران دل لرزنے لگا،
لیکن میں نے ارادہ مکمل کیا۔ سلام پھیرا تو دیکھا اماں چہرہ تکیے میں چھپائے بلک بلک کر رو رہی تھیں۔ میں ان کے قریب گئی، ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا۔ اماں پلیز بتا دیں آخر کیا بات ہے، یوں میرے نماز پڑھنے سے آپ یوں تڑپ جاتی ہیں۔ انہوں نے چہرہ پھیر لیا۔ میں ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ اگر کچھ ایسا ہے جو آپ کے دل کو دباتا ہے تو مجھے بتائیں، میں سنوں گی، شکایت نہیں کروں گی۔ ہسپتال کے بستر پر لیٹی اماں کی آنکھوں میں وہ کرب تھا جو لفظوں سے باہر تھا۔ ان کے چہرے کی جھریوں میں ماضی چھپا بیٹھا تھا، وہ ماضی جسے وہ برسوں دبائے بیٹھی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر آہستہ سے دبایا۔ انہوں نے نظریں اٹھائیں اور بولی، مریم تم نے وہ جان لیا جسے میں برسوں سے اپنے اندر دفن کیے بیٹھی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، اب اگر آپ چاہیں تو سب کچھ کہہ دیں، شاید کہہ دینے سے بوجھ ہلکا ہو جائے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور چھت کو گھورتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ میری شادی جب ہوئی تو میں بہت چھوٹی تھی۔ سسرال والے اچھے تھے، شوہر بھی بظاہر نرم دل، مگر 1 سال گزرا، دوسرا آیا، پھر تیسرا، اور اولاد کا نام و نشان نہ تھا۔ میں خاموشی سے سن رہی تھی۔ اماں نے سلسلہ جاری رکھا۔ ہر رشتہ دار، ہر ہمسایہ، ہر عورت کی زبان پر ایک ہی سوال ہوتا، کچھ خبر ہے؟ اور میرے پاس ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا، اللہ کی مرضی۔ پھر علاج شروع ہوا، دعائیں مانگی، پیروں کے آستانے پر چادریں چڑھائیں، نوافل ادا کیے، روزے رکھے، لیکن میرا دامن خالی ہی رہا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ کچھ امید بنتی، پھر کسی ڈاکٹر کا ایک جملہ سب کچھ گرا دیتا۔ ان کی آواز میں نمی آ چکی تھی۔ میرے شوہر کا رویہ بدلنے لگا تھا، پہلے دیر سے گھر آنا، پھر بات بات پر غصہ، پھر طعنے، پھر مکمل خاموشی۔ میں روز سجدے میں گرتی، کہتی، یا اللہ اگر مجھے بچے کی خوشی نہ بھی دے تو میرے شوہر کا دل ہی نرم کر دے۔ اماں کچھ لمحے خاموش ہو گئی۔ میں نے انہیں پانی کا گلاس دیا، انہوں نے ایک گھونٹ لیا اور کہا، ایک دن میرے شوہر نے کہا میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے ماں باپ میرے لیے وارث چاہتے ہیں۔ میں نے بس ایک جملہ کہا، اللہ آپ کو خیر دے، اور وہ گھر چھوڑ گئے۔ میں نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اماں کی آنکھیں بند تھیں، مگر ان کے چہرے پر ایک عجیب سکون آ چکا تھا۔ میں نے اس دن کے بعد خود کو مکمل طور پر عبادت میں جھونک دیا۔ ہر جمعرات کو روزہ، ہر رات تہجد، ہر صبح فجر کی نماز، تلاوت، وظائف، سب کچھ۔ شاید اللہ کو میرا گڑ گڑانا پسند آ جائے، مگر وقت گزرنے لگا، مہینے، پھر سال۔ میں جوانی کی دہلیز پار کر چکی تھی اور میری جھولی خالی کی خالی۔ میرے گھر والے مجھے دیکھتے تو نظریں جھکا لیتے۔ آخر کار ابا نے کہا، بیٹی دوسری شادی کر لو، شاید کوئی نئی شروعات ہو جائے۔ میں نے ان کے سوالیہ چہرے پر نگاہ ڈالی۔ وہ سوال نہیں کر رہی تھی، صرف سنانا چاہتی تھی۔ میرا دل نہیں تھا، لیکن راضی ہو گئی۔ یہ رشتہ تمہارے سسر کے ساتھ ہوا، وہ بھی اپنی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد تنہا تھے۔ ہم دونوں کے زخم الگ تھے، لیکن خالی پن ایک جیسا۔ انہوں نے سانس روکی، پھر کہا، یہ شادی میری امیدوں کا آخری سہارا بنی۔ میں نے پھر وہی راستہ چنا، دعائیں، عبادتیں، حاجتیں، اور کئی سال بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا۔ وہی بچہ جس کی تصویر تم نے دیکھی تھی، وہی میری آخری امید۔ میں نے چونک کر کہا، تو وہ نوید نہیں؟ نہیں، وہ اس دنیا میں بہت کم وقت کے لیے آیا، اور پھر اس کے جانے کے بعد میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے اللہ سے جو مانگا تھا وہی لے لیا گیا۔ اماں کی آواز لرزنے لگی۔ میں نے اللہ سے شکوہ کیا، کہا، کیا میری عبادتیں اتنی بیکار تھیں؟ کیا میں اتنی بھی قابل نہ تھی کہ میرا بچہ زندہ رہتا؟ میں نے آہستہ سے کہا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن ہر امتحان ایک نتیجہ بھی رکھتا ہے۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے، لیکن اس وقت میں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ بس خود کو دین سے دور کر لیا۔ اور نوید، وہ میرے ہاتھوں پر پلا، مگر میرے خوف میں پروان چڑھا۔ میں نے اسے رب سے دور رکھا، کیونکہ ڈر تھا کہ کہیں رب اسے بھی چھین نہ لے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ مریم، جب تمہیں سجدے میں دیکھتی ہوں، وہ سارا ماضی میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تمہاری عبادت مجھے اپنا ٹوٹا ہوا یقین یاد دلاتی ہے۔ میں نے ان کے آنسو پونچھے اور آہستہ سے کہا، اماں، آپ کے زخم سچ ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ بھی سچ ہے۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اگر آپ اس کی طرف لوٹ آئیں تو وہ آپ کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ انہوں نے سر جھکا لیا۔ میں نے محسوس کیا برسوں بعد انہوں نے پہلی بار رب کا نام سن کر انکار نہیں کیا۔ شاید یہ ابتدا تھی، ایک ایسی تبدیلی کی جو برسوں کے دکھوں کے بعد اب جا کر ممکن ہوئی تھی۔ ہسپتال کے اس سفید کمرے میں وقت تھم سا گیا۔
اماں کی آواز نرم تھی مگر ہر لفظ کے پیچھے برسوں کی تھکن، دکھ اور بے بسی چھپی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی کہانی وہاں سے جوڑی جہاں گزشتہ رات چھوڑی تھی۔ تم جان چکی ہو مریم کہ پہلا بچہ مجھے کتنے سال بعد ملا تھا۔ اس کی پیدائش میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ جب میں نے اسے پہلی بار گود میں لیا تو لگا جیسے میں نے دنیا پالی ہو۔ انہوں نے بستر کے کونے پر نظریں جمائے رکھتے ہوئے بولنا جاری رکھا۔ اس کے آنے کے بعد میری دعائیں شدت پکڑ گئی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بچہ صرف صحت مند ہی نہ ہو، نیک اور دیندار بھی ہو۔ اسی لیے میں نے اس کے کان میں اذان دی، اس کا پہلا کپڑا سفید رکھا اور ہر رات اس کے سرہانے تلاوت کرتی۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی۔ وہ بہت پیارا بچہ تھا، مریم، چپ رہنے والا، آنکھوں میں روشنی اور ہر حرکت پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ میں نے اپنی ساری توجہ اس پر لگا دی۔ دن رات صبح و شام بس وہی میری دنیا بن گیا تھا۔ انہوں نے اپنی سانس کھینچی، جیسے کسی بھاری لمحے کو یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ایک دن وہ معمول کی صبح تھی۔ میں نے تہجد پڑھ کر نفل ادا کیے اور فجر کے بعد بچے کو دودھ پلایا۔ وہ کمرے میں کھیل رہا تھا اور میں نے باورچی خانے میں دودھ گرم کرنے کے لیے کڑاہی چولہے پر رکھی۔ پھر جیسے روز کا معمول تھا، میں نے مصلی بچھایا اور نوافل میں مصروف ہو گئی۔ کمرے کی ہوا جیسے تھم گئی تھی۔ اماں کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ آ گئی تھی۔ مجھے یاد ہے میں سجدے میں تھی جب ایک چیخ سنائی دی، ایک ایسی چیخ جو آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ میں نے فوراً نماز توڑی اور دوڑی تو منظر میرے قدموں سے زمین کھینچ لینے والا تھا۔ میرا بیٹا وہ گرم دودھ کی کڑاہی میں گر چکا تھا، سارا جسم جل چکا تھا۔ وہ رو رہا تھا، بلک رہا تھا اور میں سجدے میں تھی۔ انہوں نے آنکھوں سے آنسو بہتے صاف کیے۔ میں نے اسے اٹھایا، چلائی، دوڑی، ہسپتال لے گئی، سب کچھ کیا، مگر وہ زخم اتنے گہرے تھے کہ چند دن بعد وہ مجھے چھوڑ گیا۔ میں نے آہستہ سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اماں، انہوں نے میری طرف دیکھا۔ اس دن کے بعد مریم، مجھے اپنے رب سے شکوہ ہو گیا۔ میں نے کہا، یا اللہ، کیا میرے سجدے اتنے بے معنی تھے؟ کیا میری دعائیں اتنی کمزور تھیں؟ تو نے مجھے دیا، پھر کیوں چھین لیا؟ ان کی آواز میں بغاوت نہیں تھی، ٹوٹا ہوا یقین تھا۔ میں نے قرآن بند کر دیا، مصلی طے کر کے الماری میں رکھ دیا، مسجد جانا چھوڑ دیا۔ مجھے لگنے لگا کہ جس رب کے لیے میں نے ساری دنیا چھوڑ دی، اس نے میرے جگر کا ٹکڑا مجھ سے چھین لیا۔ اور اس کے بعد میں نے نوید کو بھی سجدے سے دور رکھا۔ ایک ماں کا دل تھا جو اپنے بیٹے کو سلامت دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ اماں، آپ نے اپنی تکلیف کے خوف سے اللہ سے منہ موڑ لیا، لیکن وہ رب تو صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، صبر کی بھی حد ہوتی ہے مریم، اور میں اس حد سے گزر چکی تھی۔ لیکن اگر ہم صبر کا دامن چھوڑ دیں تو امید بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے آپ کو نوید دیا، آپ نے اسے سنبھالا، پالا۔ کیا یہ اس کی رحمت نہیں؟ ہو سکتی ہے، مگر میرے دل میں جو زخم ہے وہ سجدے کی حالت میں لگا تھا، میں کیسے بھول جاتی؟ میں نے آہستہ سے ان کا ہاتھ تھاما۔ اماں، جو دکھ آپ کے سجدے میں آیا، شاید وہی دکھ آپ کے دل کو ایمان کے قریب لانے والا ہو۔ شاید وہ امتحان نہیں، ایک راستہ تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن چہرے پر تھوڑی سی نرمی بھی آ چکی تھی۔ تم جیسی لڑکی نے آ کر میرے دل کو پھر سے نرم کیا ہے مریم۔ تمہارے سجدے میں کچھ ایسا تھا جو میرے زخموں کو چھو گیا۔ تو پھر اماں، ایک بار سجدہ کر کے دیکھیں، شاید وہ رب اب بھی آپ کا انتظار کر رہا ہو۔ انہوں نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا، شاید وہی آسمان جس سے برسوں پہلے انہوں نے نظریں پھیر لی تھی۔ اب ایک بار پھر امید کے ساتھ اسے دیکھنے لگی تھی۔ اماں کی باتوں کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ چھت کو یوں دیکھ رہی تھیں جیسے اس کے پار کوئی جواب ہو، کوئی دروازہ جو برسوں سے بند تھا۔ میں کچھ لمحے چپ رہی، پھر نرم لہجے میں بولی، اماں، ایک واقعہ سناؤں؟ انہوں نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا، آنکھوں میں تھکن اور ہلکی سی دلچسپی تھی۔ کیا واقعہ؟ میں نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ آپ نے شاید سنا ہو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ دوبارہ سنیں، شاید اس بار کوئی بات دل میں اتر جائے۔ انہوں نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے آہستہ آہستہ واقعہ سنانا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، مگر انہوں نے یہ سمجھا کہ علم ان کے پاس مکمل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک بندہ میرا ایسا بھی ہے جسے کچھ علم میں نے خاص عطا کیا ہے، اس کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ ان کے ساتھ سفر پر نکلے تاکہ علم حاصل کر سکے۔ اس سفر میں 3 واقعات پیش آئے۔ ایک کشتی کو حضرت خضر نے توڑ دیا،
ایک بچے کو قتل کیا اور ایک گاؤں میں دیوار سیدھی کی جہاں کسی نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ ان واقعات پر حضرت موسیٰ کو اعتراض ہوا، خاص کر اس بچے کے قتل پر۔ انہوں نے کہا، آپ نے جان لی، حالانکہ اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اماں اب پوری توجہ سے سن رہی تھی، ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس کہانی سے جڑی ہوئی ہیں۔ میں نے بات جاری رکھی۔ حضرت خضر نے آخر میں کہا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ وہ بچہ جسے میں نے قتل کیا وہ آگے جا کر کافر ہونے والا تھا اور اپنے نیک ماں باپ کو بھی گمراہی میں ڈال دیتا۔ اللہ نے چاہا کہ وہ والدین اس آزمائش سے بچ جائیں اور انہیں اس کے بدلے ایک نیک بچہ دے۔ اماں، ہم انسان ہیں، ہمیں صرف وہی نظر آتا ہے جو سامنے ہے۔ اللہ کے فیصلے کا منظر بہت بڑا ہوتا ہے۔ آپ کے بیٹے کا جانا بھی شاید کسی بڑے شر سے بچاؤ ہو۔ اماں کی آنکھیں بھرنے لگی تھیں۔ انہوں نے ہاتھ سے چہرہ چھپانے کی کوشش کی مگر آنسو بہتے چلے گئے۔ تمہیں نہیں پتا مریم، میں نے کتنے سال اس دکھ کے ساتھ گزارے ہیں۔ میں نے رب سے نالا ہو کر صرف نماز ہی نہیں چھوڑی، خود کو بھی مٹا دیا۔ اب تو مجھے نماز یاد ہی نہیں۔ اماں، گناہ چھوٹے بڑے نہیں ہوتے مگر اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ اس نے تو وعدہ کیا ہے کہ جو سچے دل سے توبہ کرے اس کے گناہوں کو ایسے معاف کرتا ہے جیسے کبھی کیے ہی نہ ہوں۔ نہیں مریم، میں نے بہت سال ضائع کیے، میں اب رب کے سامنے کیسے جاؤں؟ مجھے تو کلمے کے الفاظ بھی دھندلے لگنے لگے ہیں۔ تو کیا رب سے دوری کی وجہ یہی ہوگی کہ ہم نے دوری کی؟ آپ نے نیت کر لی ہے، بس یہی کافی ہے۔ نماز دوبارہ سیکھنا کوئی مشکل نہیں، میں سکھا دوں گی، ایک ایک لفظ، ایک ایک رکعت۔ تم سکھاؤ گی؟ ابھی سے؟ اماں، ابھی سے، اسی کمرے میں نے ان کے لیے چادر سیٹ کی، انہیں بٹھایا اور پھر نرمی سے کہا، سب سے پہلے نیت، صرف دل میں یہ ارادہ کہ ہم اللہ کے حکم پر اس کے سامنے جھک رہے ہیں۔ میں نے وضو کے طریقے سے شروع کیا، پھر نماز کے الفاظ وہ خاموشی سے سنتی رہیں، اور جب میں نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ بتایا تو ان کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے۔ یہ سب میں نے کبھی جانا تھا، پھر کیسے بھول گئی؟ اماں، انسان بھولتا ہے لیکن رب کبھی نہیں بھولتا، آپ کے ہر سجدے کی جگہ جانتا ہے۔ اس رات ہم نے پہلی بار ہسپتال کے اس خاموش کمرے میں مل کر مغرب کی نماز ادا کی۔ میں نے قعدہ میں میں نے رکوع اور سجدہ سمجھایا، اماں تھوڑا ہچکچائیں لیکن مکمل کی۔ نماز کے بعد انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دیر تک کچھ بولتی رہی۔ جب انہوں نے ہاتھ چہرے پر پھیرا تو میں نے دیکھا ان کا چہرہ ویسا نہیں رہا تھا جیسے ہسپتال آئے دن تھا۔ اس میں ایک نئی روشنی تھی، وہ روشنی جو برسوں پہلے کہیں بجھ گئی تھی اور اب رب کے ذکر سے دوبارہ جاگ رہی تھی۔ مریم، کیا مجھے دوبارہ رب قبول کر لے گا؟ اماں، وہ تو آپ کو کبھی چھوڑ کر گیا ہی نہیں تھا۔ ہسپتال کی وہ رات میرے لیے کسی مدرسے کی رات سے کم نہ تھی۔ اماں کا ہر لفظ، ہر سطر جو وہ دہرا رہی تھی میرے دل پر لکھا جا رہا تھا۔ میں نے ان کے ساتھ نماز کی ہر رکن کی مشق کی، پہلے وضو، پھر نیت، پھر تکبیر تحریمہ۔ ہم نے سورۃ فاتحہ کو آہستہ آہستہ کئی بار دہرایا۔ ان کی زبان کچھ الفاظ پر اٹکتی تھی لیکن دل کی روانی بے مثال تھی۔ مریم، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، اماں، 3 بار۔ اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ۔ اتنی پیاری تسبیحات، اور میں نے برسوں انہیں چھوڑے رکھا، لیکن اب آپ واپس آ گئی ہیں اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ ہم نے مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں اکٹھی ادا کی۔ ہر نماز کے بعد ان کی آنکھیں بھیگ جاتی اور وہ کہتی، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہوگا نا مریم۔ اماں، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، آپ کا اخلاص کافی ہے۔ ڈاکٹرز نے 2 دن بعد انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے گاڑی میں ان کے لیے الگ سے تسبیح اور قرآن پاک کا نسخہ رکھا تھا۔ جب ہم گھر پہنچے تو نویس دروازے پر کھڑا تھا۔ اماں کو دیکھ کر وہ تیزی سے آگے آیا۔ اماں، کیسی ہیں آپ؟ اماں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا اور پیشانی چوم لی۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے تم جیسا بیٹا دیا اور تمہاری بیوی جیسی بہو۔ نوید چونک گیا۔ اماں کے انداز میں کچھ نیا تھا، ان کی آنکھوں میں نمی مگر چہرے پر عجب سکون۔ وہ ماں جو برسوں کسی کو گلے نہ لگاتی تھی آج بیٹے کو اپنے سینے سے لگا رہی تھی۔ نوید نے مجھے دیکھا، میں نے صرف مسکرا کر سر ہلایا۔ بس اماں، اب آپ کو سجدے میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ اماں نے نوید کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹا، آج تم بھی نماز پڑھو گی۔ میں نے بہت کچھ کھو کر یہ سیکھا ہے، تم بے وجہ کیوں دور رہو؟ نوید نے نظریں جھکائیں، کچھ لمحے خاموشی کے بعد بولا، اگر آپ کہہ رہی ہیں تو آج سے میں کوشش کروں گا۔ گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ اماں نے اپنے کمرے کا گوشہ نماز کے لیے مخصوص کر لیا۔
وہ روزانہ سورۃ یاسین پڑھتی اور عصر کے بعد تسبیح لے کر بیٹھ جاتی۔ ان کے لبوں پر کبھی درود، کبھی استغفار، کبھی شکر کے الفاظ ہوتے۔ ایک دن انہوں نے خود قرآن کی تفسیر سننے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے موبائل پر آڈیو لگائی اور ہم دونوں روزانہ کچھ وقت قرآن سمجھنے میں لگاتے۔ وہ سوال کرتی، میں جواب تلاش کرتی، پھر ہم دونوں مل کر دعا کرتی۔ مریم، جب انسان اللہ کو سمجھنا شروع کرتے تو دنیا چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ ہاں اماں، اور دکھ بھی چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ نوید کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ وہ اب شام کو وقت پر گھر آتا، نماز کے لیے میرے ساتھ بیٹھتا اور کبھی کبھی مجھ سے سورتیں یاد کرنے کی فرمائش کرتا۔ اماں نے ایک دن کہا، مریم، مجھے لگتا ہے اللہ نے مجھے تمہارے ذریعے واپس بلایا ہے۔ تمہارا صبر، تمہارا رویہ، تمہارے سجدے، یہ سب میرے لیے راستہ بنے۔ میں نے کہا، اللہ نے صرف میرے ہاتھ سے کام لیا، اصل ہدایت تو اسی کی طرف سے آتی ہے۔ ایک جمعے کو اماں نے کہا، آج میں خود مسجد جانا چاہتی ہوں۔ میں نے ان کے لیے صاف لباس نکالا، عبایا دیا اور انہیں لے کر مسجد کے خواتین والے حصے میں گئی۔ جب خطبہ ختم ہوا اور امام نے دعا کرائی، اماں کے ہاتھ سب سے پہلے بلند ہوئے۔ ان کے آنسو تھمتے نہ تھے، مگر چہرے پر وہ روشنی تھی جو برسوں بعد کسی سچے سجدے سے حاصل ہوتی ہے۔ گھر واپسی پر انہوں نے کہا، میں نے رب سے کہا ہے کہ اگر مجھے کچھ دن اور زندگی دے تو میں اس کی بندگی ایسے کروں جیسے پہلی بار سجدہ کیا ہو۔ ان کے الفاظ میرے دل پر ثبت ہو گئے۔ ایک دن بعد محلے کی ایک بوڑھی خاتون اماں سے ملنے آئی۔ وہ حیران تھی، ارے بھابھی، آپ تو بدل گئی ہیں، نماز، تسبیح، قرآن سب کچھ کر رہی ہیں۔ اماں نے مسکرا کر کہا، ہاں بہن، میں دیر سے جاگی ہوں، مگر شکر ہے ابھی جاگ گئی۔ اس روز مجھے احساس ہوا کہ ایک سجدہ جو میں نے برسوں کی تربیت سے پایا تھا کسی اور کی زندگی کو پلٹ سکتا ہے، اور یہی میری عبادت کا اصل صلہ تھا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔